بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. کتاب الفضائل والشمائل. باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ. الفصل الاول. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواہ البخاری. سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا بیان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات اور آپ کا عالی رتبہ ہونا یہ ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر مسلمان اس چیز کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے. انسانوں میں بھی، فرشتوں میں بھی، سب میں سب سے افضل و برتر ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں رتبہ، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انسان جتنا بھی کچھ آپ کے بارے میں تعریف و توصیف کی باتیں کہے، بیان کرے، سنے، لکھے، کسی بھی طریقے سے آپ کی تعریف و توصیف اور مقام و مرتبہ کو بیان کرتا رہے، کبھی بھی آپ کے خصائل اور کمالات کے بیان کا، اس کے لکھنے کا، اس کے چرچا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ سے عقیدت، محبت اور آپ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ چونکہ محبت میں اضافہ کا ذریعہ ہے اور آپ کی عظمت کے دل کے اندر بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کے اتباع، آپ کی سنت پر چلنا، آپ کے دین کو زندہ کرنا یہ آسان ہوتا ہے. اس لیے ہر زمانے کے اندر اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، مسلمانوں کا یہ مشغلہ اور شیوا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرتے رہیں. اور کوئی فضیلت، آپ کا کوئی کمال کسی نے بھی اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے یا اللہ نے جو کچھ خود آپ کی زبانی بات بیان کروایا ہے، ہر آدمی اسی کو اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے. حدیث کی اس مشہور اور عظیم کتاب مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی اس کے مصنف امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عنوان قائم کیا ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کے بیان کا، اور پھر اس عنوان کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے چند احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ہم لوگ تذکرہ کریں گے، پڑھیں گے اور سنیں گے، جس سے آپ کے فضائل اور کمالات کے جو گوشے ہمارے علم اور نگاہ میں نہیں ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور ان کو سن کر نبی سے جو عقیدت اور جو محبت دل کے اندر ایمان کے نتیجے میں پہلے ہی سے موجود ہے اس کے اندر اور اضافہ ہوگا، تازگی ہوگی، اور آپ کی عظمت کو سمجھنا اور آسان ہوگا. باب کی پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی نسب ہونے کا بیان ہے. چنانچہ
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، میں نسل در نسل بنو آدم کے بہترین طبقوں میں منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک کہ میں اس قرن میں، اس زمانے میں پیدا ہوا جس میں ہوں۔ یعنی نسل در نسل اوپر جو سلسلہ آپ کا جا کر ملتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک قیدار نامی شخص تھے، اور ان کی اولاد میں آگے چل کر ایک شخص کنانہ تھے، اور جن کی مختلف اولاد اور مختلف شاخیں تھیں۔ کنانہ کی اولاد اور شاخوں میں ایک شاخ قریش کی شاخ تھی، اور قریش کے مختلف طبقات میں، مختلف خاندان میں ایک خاندان بنو ہاشم کا تھا، اور بنو ہاشم کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ جو نسل در نسل جتنا بھی سلسلہ رہا ہے، آپ کے دادا عبد المطلب، ان کے اوپر یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام تک، اور پھر اس کے آگے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک، یہ نسل در نسل آپ کا جو پورا سلسلہ جڑا ہوا ہے، پورا جو شجرہ جڑا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ میرا سلسلہ در سلسلہ سب بہترین لوگ تھے، بہترین طبقے کے لوگ تھے۔ اب بہترین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب دیندار تھے، سب کسی مذہب کے ماننے والے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اوپر بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کسی نبی کے زمانے کو نہیں پایا، وہ اسلام پر اور اس زمانے کے نبی کے دین پر نہیں رہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو انسانیت کے اندر مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے اعتبار سے جو چیز بہتر اور عمدہ سمجھی جاتی ہے، جس کو مسلمان بھی اچھا سمجھتا ہے، اور نسب اور خاندان میں اور نسل میں دوسرے غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے پورے سلسلے کے اندر نسل در نسل خیریت، بھلائی اور اچھائی سب کے اندر ہے۔ خاندانی شرافت اور معاشرتی عزت و شوکت، روب و دبدبہ، لوگوں کے ساتھ اخلاق و کردار، لوگوں کی امداد، اور لوگوں کا اپنے مسائل اور معاملات میں ان کی طرف رجوع کرنا، یہ جو ایک انسانیت کے اندر اعلیٰ چیزیں اور عمدہ عادتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے نسل در نسل اوپر سے پورے سلسلہ میں آپ کے آباء و اجداد کے اندر یہی چیزیں رہیں۔ چنانچہ نیچے چل کر قریش تمام خاندانوں میں سب سے نمایاں تھا، اپنی شرافت کے اعتبار سے اور اپنی خدمات کے اعتبار سے، اور اس میں بھی بنو ہاشم خانہ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت، حسن سلوک کے اعتبار سے ان کا اپنا ایک معیار اور ایک پہچان تھا۔ تو اسی کو کہا ہے کہ میں نسل در نسل بنو ہاشم کے بہترین طبقے میں اور بہترین نسل میں منتقل ہوتا رہا، یعنی میرے باپ دادا اوپر سے اچھے در اچھے لوگ ہوتے رہے، یہاں تک کہ اسی میں سے ایک وہ وقت آیا کہ اسی نسل کے ایک حصے میں میں پیدا ہو گیا، میں ہو گیا۔ حاصل یہ کہ میرا سلسلہ نسب انتہائی بہترین لوگوں کا ہے، عمدہ لوگوں کا ہے، اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بھی، سماجی خدمات کے اعتبار سے بھی، معاشرتی عزت کے اعتبار سے بھی، اور نسب کی پاک دامنی کے اعتبار سے۔ آپ کے سلسلہ نسب میں جو سلسلے میں آپ کے جو عورتیں آئیں، جو مائیں، دادیاں، نانیاں رہی ہوں، یا جو دادے اجداد ہوئے، کوئی بھی زنا کے اندر مبتلا نہیں رہا، ان میں کوئی بھی زنا سے پیدا نہیں ہوا، سب صحیح النسب تھے، سب کا سلسلہ معروف تھا، پاک دامن سب لوگ تھے۔ تو اسی کو کہا ہے کہ میرا سلسلہ نسب ایک عالی نسب ہے، اور اوپر جتنے بھی ہیں چاہے وہ اسلام پر نہ رہے ہوں، لیکن وہ ایک انسانی اعتبار سے اور فطری اعتبار سے وہ اچھے لوگ تھے، شریف اور عمدہ لوگ تھے۔ حتیٰ کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک کہ میں اس طبقے میں ہو گیا، پیدا ہو گیا جس میں ہوں۔ نسل در نسل ایک بہترین خاندان اور سلسلہ نسب مجھے ملا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کمال کی بات ہے۔ کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نسل در نسل اوپر تک، اپنے سے لے کر حضرت اسماعیل تک، جو خود ایک لمبا سلسلہ ہے، دسیوں واسطے آتے ہیں وہیں تک،
یہ 10 واسطے سب کے سب صاف ستھرے، اور پھر اسماعیل سے لے کر اوپر آدم تک نہ معلوم کتنے واسطے ہوں گے، تو کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے جو آپ کے سلسلے سے جڑتا ہو اور کسی کے نسب پر، کسی کی عزت پر، کسی فعل پر انگلی رکھی جا سکتی ہو کہ یہ اس معاملے میں گندہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایسا پاکیزہ منتخب فرمایا۔ وعن واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل۔ اس حدیث میں اسی بات کو آپ تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اور ان نسل در نسل سلسلوں کی خیریت کی ایک تفصیل بیان کی ہے، ان کے بھلے ہونے کی ایک تفصیل بیان کی ہے۔ حضرت واصلہ ابن الاسقع صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد کئی ایک تھی، اس میں قیدار تھے اور قیدار کے بھی کئی بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں کسی کا نام اور خاندان پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کنانہ کو ان میں منتخب فرمایا۔ ان کا ایک خاندان ہے، ایک اچھے لوگ ہیں اور اپنے وقت میں معاشرتی اعتبار سے باعزت لوگ تھے۔ تو کہ اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا۔ واصطفى قریشا من کنانہ، اور پھر کنانہ میں سے قریش کو سنا۔ کنانہ بھی کئی اولاد تھی، ان میں ایک بیٹے تھے ان کے نضر، اور نضر کی اولاد کو قریش کہا گیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نضر کی اولاد میں قصی ابن کلاب نامی تھے، انہی کا لقب تھا قریش، اسی سے پورے خاندان کا نام پڑا۔ تو بہرحال جو کنانہ تھے، کنانہ سے کہہ رہے ہیں قریش کا انتخاب کیا۔ کنانہ کی اور کون اولادیں ہیں وہ دنیا میں نمایاں نہیں رہے، اپنے وقت میں ان کا کوئی مقام نہیں رہا، لیکن قریش کی ایک حیثیت اور ایک مقام رہا۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا۔ قریش میں بنو ہاشم بھی ہیں، بنو امیہ بھی ہیں، بنو عباس بھی، عباسیہ بھی، اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو مقام اور جو خاندانی شرافت اور سماجی خدمت کا جو موقع بنو ہاشم کو ملا وہ قریش کے اور دوسرے قبیلوں کو نہیں ملا۔ تو قریش کے مختلف قبائل میں جو عمدہ قبیلہ تھا اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا، بنو ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم چونکہ بہت زیادہ عمدگی اور اچھی عادتوں کے اندر نمایاں تھے، خانہ کعبہ کی خدمت ان کے ہاتھ میں تھی، حاجیوں کی خدمت، ان کو کھانا کھلانا ان کے ذمہ تھی، بیت اللہ کی دیکھ ریکھ ان کے ذمہ تھی۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کی خدمت، اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی تھی، وہ بنو ہاشم کے ہاتھ میں تھی۔ اس وجہ سے بنو ہاشم اور زیادہ معزز تھے۔ اس معزز بنو ہاشم میں سے کہہ رہے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ بنو ہاشم کے بہت ساری اولادیں تھیں، خود بنو ہاشم کہ جو عبد المطلب ہیں آپ کے دادا، عبد المطلب کے مختلف بیٹے ہوئے، اور ان بیٹوں کی مختلف اولادیں تھیں جو ایمان بھی لائے، حضرت علی ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی کے نبوت کے لیے اور آخری نبی بنائے جانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے، جو خیر الخلائق ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو بہترین سلسلہ نسب سے منتخب فرمایا ہے۔ وفی روایت للترمذی ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ابتدا میں کچھ اضافہ ہے، اس کا ابتدا اس طرح سے ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا۔ پہلی حدیث میں اسماعیل کا تذکرہ تھا، اوپر سے ابراہیم کا ذکر چھٹا ہوا تھا۔ دوسری حدیث میں ابراہیم کا ذکر بھی شامل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور پھر آگے کی بات وہی ہے کہ بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور پھر بنو ہاشم میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر ہونے کے لیے منتخب فرمایا۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع۔ یہ ابھی پہلے کی دو روایت میں آپ کا عالی نسب ہونا بیان کیا گیا، آپ کے سلسلے نسب کی تعریف بیان کی گئی کہ سب ہر زمانے میں بہترین لوگ تھے۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مستقل اوصاف اور کمالات بیان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بس صرف آپ کے اندر یہ بات تھی کہ پدرم سلطان بود کہ میرے باپ دادی ایسے تھے ویسے تھے، خاندان ایسا ملا بس اسی پر آپ کو فخر ہو کہ ہمارے خاندان کے لوگ ایسے تھے۔ جیسا کہ کسی کو اتفاق سے اگر مل جائے خاندان اور باپ دادا عمدہ کارنامے والے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ان کی اولادیں ان پر فخر کرتی ہیں اور خود وہ کسی کام کی نہیں رہتی، ان کے لیے صرف یہی رہتا ہے کہ وہ فلاں اونچے خاندان کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نسل در نسل ایک اونچا سلسلہ نسب آپ کا ہے، نہیں، بلکہ خود آپ کے اندر ذاتی طور پر بھی آپ کے اس بہترین سلسلے نسب سے زیادہ کمالات ہیں۔ آپ کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادے ایسے تھے، آپ خود بہت سے ایسے کمالات اور خوبیوں کے مالک ہیں کہ جو ان کے بہترین باپ داداؤں کے اندر بھی نہیں تھا۔ تو اس تیسری حدیث کا مقصد یہی بتلانا ہے کہ آپ کی حیثیت صرف ایسی نہیں تھی کہ جیسے دنیا میں کوئی عام انسان کرتا ہے جس کا کوئی کارنامہ نہ ہو، جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، بس اتفاق سے وہ کسی اونچے خاندان اور کسی معزز گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کے پاس وہی ایک چیز رہتی ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا صرف نہیں تھا، عالی نسب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خود بلند کمالات والے بھی تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا کمال ہے جو پوری مخلوقات میں اللہ کے ماں سوا صرف یہ کمال آپ کو ہے، باقی کسی کو بھی حضرت آدم جو ابو البشر ہیں، جن سے انسانیت کی ابتدا ہے، تمام انسانی مخلوق کے باپ ہیں، اصل ہیں، ان کو بھی وہ فضیلت اور کمال حاصل نہیں ہے۔ یہ کمال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو آپ کے پاس صرف بلند نسب نہیں ہے کہ باپ دادے ایسے تھے، آپ کا خود اللہ نے یہ کمال اور آپ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے آپ سردار ہوں گے، آپ سربراہی اور سردارگی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور جیسے مصیبت کے وقت، اپنے حالات اور معاملات بگڑنے کے وقت لوگ اپنی قوم کے رہنما اور سردار کے پاس جاتے ہیں، تو قیامت میں جو سب سے بڑی مصیبت اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی بے چین ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس ماحول کے اندر اگر کوئی اپنا معاملہ کسی کے پاس لے کر جا سکے گا اور کسی کے پاس اپنا مقدمہ لے جا سکے گا کہ یہ ہماری بڑی پریشانی ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہمارا معاملہ حل کر دیجئے، اگر کسی کے پاس لوگ لے کر جائیں گے تو وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ نہ حضرت آدم اس کو حل کر پائیں گے، نہ حضرت نوح، نہ حضرت ابراہیم، تمام نبی معذرت کر دیں گے جب لوگ ان کے پاس جائیں گے اور محشر کی سختی سے پریشان ہو جائیں گے اور نبیوں سے جا کر کہیں گے کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے، گزارش کیجئے کہ جلدی سے حساب و کتاب شروع کر دیں، بھلے جہنم میں چلے جائیں لیکن یہاں سے چھٹکارا مل جائے، ایسا لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن تمام نبی ہاتھ اٹھاتے چلے جائیں گے کہ بھائی ہم سے یہ کام نہیں ہے۔ ذخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، مجھے اس کا حق دیا گیا ہے، مجھے اس کا حق دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کریں گے اور اتنا روئیں گے کافی دیر تک، اور تسبیحات کرتے رہیں گے، امت کے ان حالات کا شکوہ اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اب اٹھائیے سجدے سے، سل تعطیٰ، مانگیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر
پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد آپ کی امت کے ایمان والے جو اپنے گناہ کی وجہ سے پھنس رہے ہوں گے پھر ان کی سفارش کریں گے، ان کو بہتوں کو ابتدا میں ہی سفارش میں جہنم میں داخل ہونے سے بچائیں گے، اور بہتوں کا گناہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ چلے جائیں گے جہنم میں، لیکن بالآخر پھر آپ ہی کی سفارش ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے سردار ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بے چینی اور پریشانی میں جس سے سہارا لیں۔ سردار کا معنی یہ ہوتا ہے، سردار کہتے ہی اس کو جو اپنی پریشانی اور بے چینی میں لوگ جس کے قدم پر جا کر گریں اور جہاں سے لوگوں کے مسائل حل ہیں، وہ سردار ہوتا ہے۔ یہ کوئی لیبل نہیں ہے کہ جو اپنے اوپر لگا لے وہ سردار، معنی کے اعتبار سے سردار رہنما وہ ہے، سید وہ ہے جس کی طرف لوگ اپنی مشکلات لے کر جائیں اور حل کرا کر آئیں۔ یہ مقام قیامت کے دن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی، یعنی جس کی قبر کھلے گی۔ حاصل یہ کہ جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھے گا، جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا محشر میں جمع کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر اطہر سے اٹھایا جائے گا۔ آپ اپنے قبر مبارک سے سب سے پہلے نکلیں گے، یہ آپ کو یہ کمال اور فضیلت حاصل ہے۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور آپ سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہوں گے۔ آپ سے پہلے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے آگے کسی کی سفارش کر سکے، سب سے پہلے سفارش کرنے والے آپ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اور ابھی نبی بھی سفارش کریں گے، اس امت کے اولیاء بھی سفارش کریں گے، صحابہ بھی سفارش کریں گے، علماء ربانیین بھی سفارش کریں گے، نیک حفاظ بھی سفارش کریں گے۔ سب کے سفارش کے درجات ہیں، لیکن سب سے پہلے جو سفارش کرنے والی ہستی ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اس سے پہلے کسی کی جرأت نہیں ہو سکے گی۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ سے پہلے کسی کی سفارش سنی بھی نہیں جائے گی، سب سے پہلے آپ ہی کی سفارش سنی جائے گی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ آپ کے 4 کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ نسب کا کمال ذکر کرنے کے بعد فوراً یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ دنیا کے ان عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو اتفاق سے اچھے ماں باپ اور باپ دادے عمدہ مل جاتے ہیں، ان کے کچھ کارنامے ہوتے ہیں، تو یہ نکمی اولاد باپ دادے پر صرف فخر کرتی ہے کہ ہمارے دادے فلاں تھے، ہمارے باپ فلاں تھے، انہوں نے یہ کیا۔ آپ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اوپر آپ نے جو عالی نسب اپنا بیان کیا اس لیے نہیں کہ وہ لوگ بہت عالی تھے اور آپ ان کے آگے کچھ نہیں ہے، بس صرف فخر کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، آپ خود ذاتی طور پر ایسے منفرد کمالات کے مالک ہیں کہ جو کمال آپ کے آباء و اجداد تو کیا دوسرے اور انبیاء کو بھی نہیں ملا ہے۔ سب سے پہلے کمال کہ آپ کو قیامت کے دن پوری بنو آدم کی سردارگی ملے گی، اور سب سے پہلے آپ قبر مبارک سے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے آپ گناہگار لوگوں کی اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، اور مزید کمال بیان کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کے مقابلے میں میرے متبعین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ہر انبیاء ہر نبی پر ایمان لانے والے ان کو ماننے والے تھے، ہر نبی کو کے پیروی کرنے والے تھے، اور قیامت کے دن سب کی پیروی کرنے والے سب سامنے ہوں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ میری پیروی کرنے والوں، میرے ماننے والوں اور مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد تمام انبیاء کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، یعنی تمام انبیاء کے متبعین حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اور سب پر جتنے لوگوں نے بھی ایمان لایا، تمام انبیاء پر ایمان لانے والوں کی تعداد کو اکٹھا کر دیا جائے، ایک جگہ کر دیا جائے، ان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے پیروی کرنے والے اور ایمان لانے والوں کی تعداد ہوگی۔ آگے حدیث کے اندر آئے گا کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے اس میں 2/3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ہوں گے، اور 1/3 کے اندر حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں ان کے ماننے والے۔ تو تمام نبیوں کے ماننے والے 1/3، اور آپ کے ان کا ڈبل 2/3 آپ کے ماننے والے ہوں گے۔
تو یہ آپ کو ایک فضیلت اور ایک کمال اللہ نے بخشا ہے۔ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام انبیاء میں میرے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ وانا اول من یقرع باب الجنہ، اور سب سے پہلا وہ شخص میں ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازے کو سب سے پہلے آپ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ سے پہلے کسی کی جرأت نہیں ہو سکے گی کہ جنت کے دروازے کے پاس داخل ہونے کے لیے جا سکے۔ سب سے پہلے آپ پہنچیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر دروازہ کھولا جائے گا۔ اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اس دروازے کا جو نگراں اور محافظ ہوگا وہ کیا کہے گا؟ چنانچہ وعن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد، فاستفتح، میں دروازہ کھلواؤں گا، کھٹکھٹاؤں گا، فیقول الخازن من انت، تو دروازے کا دربان کہے گا من انت، کون آپ ہیں؟ فاقول محمد، تو میں کہوں گا کہ محمد، میں اپنا نام بتلاؤں گا۔ فیقول بک امرت اللہ افتح لاحد قبلک، آپ ہی کی وجہ سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولوں گا۔ اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کے لیے دروازہ کھولے گا، آپ سے پہلے کوئی کھٹکھٹا نہیں سکے گا۔ اگر کوئی کھٹکھٹا بھی دے گا بالفرض تو وہ فرشتہ، وہ نگہبان اور وہ دروازے پر جو دربان ہوگا وہ کھولے گا نہیں، نام پوچھے گا۔ جب آپ پہنچیں گے اور اپنا نام بتلائیں گے پھر وہ دروازے کو کھولے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شفیع فی الجنہ لم يصدق نبی من الانبیاء ما صدقت وان من الانبیاء نبیا ما صدقه من امته الا رجل واحد، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے سفارش کروں گا جنت میں داخل ہونے کی، لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کی سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، مجھ سے پہلے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں سفارش کروں گا بلندی درجات کی۔ آپ کی ایک سفارش یہ بھی ہوگی، صرف یہ نہیں ہوگی کہ آپ کی سفارش سے حساب و کتاب شروع ہوگا اور آپ کی سفارش سے بہت سے جہنم کے مستحق لوگ جنت میں آ جائیں گے، نہیں، بلکہ جنت کے اندر بہت سے لوگوں کے درجے بھی آپ کی سفارش سے بڑھیں گے۔ کسی کو نیچا درجہ ملا ہے، آپ سفارش فرمائیں گے اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا، اس کا مقام بلند کر دیا جائے گا۔ تو جنت کے اندر بھی آپ کی سفارش ہوگی۔ تو فرما رہے کہ چاہے جنت میں داخل ہونے کی سفارش ہو یا جنت میں داخل ہونے کے بعد درجہ اونچا کرنے کی سفارش ہو، وہ سفارش کرنے والا سب سے پہلا میں ہوں گا۔ لم یصدق نبی من الانبیاء ما صدق، نبیوں میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی، یعنی کسی نبی پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے جتنے میرے اوپر لوگ ایمان لائے۔ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا، اور بلا شبہ انبیاء میں سے بعض نبی وہ ہیں ما صدقہ من امتہ الا رجل واحد، کہ جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک شخص نے تصدیق کیا ہے۔ ایسے بھی نبی گزرے ہیں کہ پوری دعوت اور محنت کرنے پر ان کی پوری زندگی میں اور پوری مدت نبوت میں صرف ایک آدمی ایمان لایا ہے، ایک سے زیادہ دوسرا بھی کوئی ایمان نہیں لایا، ایسے بھی نبی گزرے ہیں۔ تو جتنے نبیوں کی تصدیق کی گئی ہے، یعنی جتنے نبیوں پر جتنے لوگ ایمان لائے، جیسا کہ ابھی اوپر کہا گیا، وہی مضمون ہے کہ تمام نبیوں کی تصدیق کو ملا دیا جائے، ان کے ماننے والوں کو جمع کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اکیلے ان تمام نبیوں کے ماننے والے کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، یعنی جتنا مجھ پر لوگ ایمان لائے ہیں جتنے لوگ کسی اور نبی پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة
فکنت انا صددت موضع اللبنہ ختم بی البنیان وختم بی الرسل وفی روایت فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس محل کی طرح ہے جس کی عمارت خوبصورت بنائی گئی۔ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس محل کی طرح ہے جس کی عمارت خوبصورت اور عمدہ بنائی گئی۔ تُرِکَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبْنَةٍ، اس خوبصورت عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ ایک محل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور انبیاء کے درمیان جو تفاوت ہے اور دیگر انبیاء کے مقابلے میں جو آپ کو ایک خصوصی کمال ملا ہے اور اللہ کے ہاں ایک خاص رتبہ آپ کو ملا ہے، اس کو آپ ایک محسوس مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ ایک ایسی مثال کے ذریعے جو اس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تعمیرات، محل، مکانات، تو کہہ رہے ایک بہت عمدہ تعمیر کی گئی ہے، ایک عالیشان محل تھی، لیکن اس کے ایک حصے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ مثلا یہ جگہ محل بنائی گئی، پوری چوہدی، پورا رقبہ ایک بہترین محل کی شکل میں تعمیر کیا گیا، اور کسی ایک سمت میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، باقی سب کچھ کمپلیٹ ہے۔ یتعجبون فطاف بہ النظار، نظارہ اور دیدار کرنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے لوگ اس محل کو دیکھنے آتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یتعجبون من حسن بنیانہ، اور اس کی حسن تعمیر سے، اس کی بناوٹ سے، سجاوٹ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا عالیشان محل، سوائے اس ایک جگہ کی جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ اس ایک جگہ پر حدیث میں، دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں پورا محل گھوم پھر کر دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش یہ ایک اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو اس کا حسن بالکل مکمل ہو جاتا۔ حسن میں کوئی کمی نہیں ہے، بالکل حسین و جمیل عمارت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی، ظاہر ہے کہ وہاں گڈھا پن محسوس ہوگا، خلا محسوس ہوگا، تو اس عمارت کا دیدار اور اس کا مشاہدہ کرنے والے گھوم پھر کر جب اس خالی اینٹ کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنا حسین محل ہے، کاش یہ ایک اینٹ بھی پوری رکھ دی جاتی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہی مثال سمجھو نبوت کے محل کی۔ نبوت بھی گویا ایک حسین و جمیل محل ہے، انبیاء اکرام اس کی اینٹیں ہیں، اور جو ایک جگہ لوگ گھوم پھر کر آ کر جہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالیشان محل، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ وہ خالی اینٹ والی جو جگہ ہے وہ میں ہی ہوں۔ فکنت انا صددت تلک موضع اللبنہ، وہ ایک اینٹ جو لگی ہوئی نہیں ہے، وہ جگہ خالی ہے، تو کہہ رہے ہو کہ خالی جگہ والی اینٹ میں ہوں، میں اس کو پر کروں گا۔ فکنت انا صددت موضع اللبنہ، میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا، میں آ گیا تو گیا نبوت کے محل میں جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، میں نے اس اینٹ کو بھر دیا، اب محل بالکل تعمیر اور مکمل ہو گئی۔ اب جب محل مکمل ہو گیا، مکان ہر اعتبار سے مکمل ہے، تو اب وہاں کوئی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، زائد اینٹ کو اب کیا ہے ہٹا دیا جاتا ہے، پھینک دیتے کہ ہٹاؤ اب بیکار ہے، یہ گندگی کر رہا ہے، یہ اس کے اندر کوڑا کرکٹ پھیلا رہا ہے، جہاں رکھا جاتا ہے تو وہاں پانی ارد گرد لگنے کی وجہ سے کائی جم جاتی ہے، خرابی کر دیا، ہٹا دیا جاتا ہے۔ چھوٹا سا ادھا اینٹ بھی عالیشان مکمل محل کے اندر برداشت نہیں کیا جاتا، نکال دیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں نے آ کر نبوت کے محل کو، اس جگہ کو بھر دیا، مکمل کر دیا۔ ختم بی البنیان، میرے ذریعے نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وہ ختم بی الرسل، اور میرے اوپر رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب مکان مکمل ہے نبوت کا، کسی اینٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور جب کوئی جگہ نہیں ہے، زائد اینٹ رکھو گے تو وہ حسن میں چار چاند نہیں لگائے گا، حسن کے اندر داغ لگائے گا، اس لیے کسی زائد اینٹ کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے مجھ پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَہ، جو خالی جگہ ہے جہاں جو اینٹ رکھنی ہے، تو کہہ رہے کہ اس جگہ کی اینٹ میں ہی ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں میں سب سے آخری ہوں، نبیوں میں خاتم ہوں، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی اور اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا،
اس کو آنکھ بند کر کے جھوٹا کہا جائے گا، وہ اللہ کے سجے سجائے اور بنے بنائے نبوت کے خوبصورت محل کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کا ایک کمال ہے ختم نبوت، آپ کا ایسا کمال ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے تمام کمالات کا کوئی قائل ہے اور خاتم النبیین ہونے کا قائل نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں، وہ دائمی جہنمی ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہاں آپ کا ایک خصوصی کمال ختم نبوت کا اور آخری نبی ہونے کا کمال بیان فرمایا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحى اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ہر نبی کو وہی آیات اور معجزات دیے گئے جن کی ان کو ضرورت تھی اور جس کی بنا پر انسان ایمان لائے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے۔ معجزہ دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا تاکہ لوگ اس خلاف عادت چیز کو جو نبی کے ہاتھ ظاہر ہو رہا ہے معجزے کی شکل میں، اس کو دیکھ کر ان کی نبوت کی تصدیق کر لیں۔ نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ دیا جاتا تھا، تو ہر نبی کو معجزہ دیا گیا جس زمانے میں جیسی ضرورت تھی، اور جن کو توفیق ملی انہوں نے معجزہ دیکھ کر نبوت کی تصدیق کی، نبی پر ایمان لائے۔ تو کہہ رہے ہیں ہر نبی کو معجزہ اس کے زمانے کے اعتبار سے جو بھی معجزہ اور نشانیاں دی گئیں، اسی معجزے کے بقدر جتنے لوگوں کو ایمان لانا رہا ایمان لائے، اور پھر اس معجزے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تصدیق ہو جائے اور لوگ ایمان لے آئیں، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس معجزے سے اس نبی کی ذات کا کوئی کمال نہیں ہوتا تھا، فقط نبوت کی تصدیق ہوتی تھی۔ لیکن فرما رہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا معجزہ دیا ہے جو صرف میری تصدیق کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے کمال کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عصا زمین پر پھینکتے تھے صاف بن جاتا تھا، جن لوگوں نے دیکھا، اللہ نے جن کو توفیق دی اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لیا، لیکن آج وہ باقی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص تھا، وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر نکالتے تھے تو وہ سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا، اور پھر جب اس کو ہاتھ بغل میں لے جاتے تو پھر اپنی جیسا ایک فطری ہاتھ ہوتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مختلف معجزے دیے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، دیگر انبیاء کو دیے گئے، لیکن کوئی معجزہ آج باقی نہیں ہے۔ سب معجزے کا مقصد تھا نبوت کی تصدیق، ان کے زمانے میں ان کی تصدیق ہو گئی، وہ نبی چلے گئے، معجزہ چلا گیا۔ لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معجزات ایسے دیے ہیں، اور اس میں خاص طور سے قرآن کا معجزہ کہ قرآن نازل ہوا، اس سے اس وقت آپ کی تصدیق بھی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے، اور تصدیق کے بعد بھی وہ ایمان والوں کے لیے ایک ضرورت کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کو دیکھ کر ہم نبی کو تسلیم کر لیے کہ ہاں یہ کلام ایسا ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کو سچا مان لیا، بس قرآن کنارے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، قرآن پر عمل، تلاوت اور اس کے احکام اور مسائل کی تشریح اور قیامت تک کے آنے والے مسائل کا اس میں علماء ماہرین غور و خوض کر کے حل نکالنا مستقل ایک ضرورت کے ساتھ مسلسل باقی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی کمال ہے جو دیگر نبیوں کو حاصل نہیں تھا۔ یہ ایک معجزہ بھی تھا اور آپ کا یہ کمال بھی ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی شریعت کے ساتھ ساتھ آپ کا معجزہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، کرے اور بلا شبہ وہ چیز جو مجھے بطور وحی کے دی گئی، یعنی قرآن جو وحی کے ذریعے دیا گیا، جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے وہ باقی رہی، وہ کسی اور کو نہیں ملی، اور وہ میرے زندگی میں رہنے کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ نبی جب تک تھے تب تک قرآن تھا، نبی گئے، آج بھی قرآن اپنی اسی حالت کے ساتھ حرف بحرف، نقطے اور زیر زبر میں
کی پوری حفاظت کے ساتھ، معنی اور مفہوم کی حفاظت کے ساتھ اپنے حال پر باقی ہے، اور کروڑا کروڑ انسانوں کو راستہ آج بھی قرآن دکھلا رہا ہے۔ کہہ رہے فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا، جب مجھے یہ معجزہ ملا ہے جو میرے جانے کے بعد بھی باقی ہے، جبکہ اور نبیوں کا معجزہ ان کے جانے کے ساتھ ختم ہو جاتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کا معجزہ بھی چلا گیا، اب موسیٰ کے جانے کے بعد اگر کچھ ان کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں تو بعد کے کوئی لوگ اس موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ان کے لیے سامنے کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی نمونہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں نہیں موسیٰ کا دین سچا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، صحیح کہہ کر وہ گئے۔ ان کے بعد ان کے دین کو سچا سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں تھی، چنانچہ ڈائریکٹ دیکھے ہوئے لوگوں نے جب تک اللہ کو منظور ہوتا تھا وہ صحیح دین پر عمل کرتے تھے، اور پھر جہاں ان کی دوسری نسل آئی وہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ان دوسرے والوں کے پاس دیکھنے کے لیے کوئی دلیل اور نمونہ نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی بنائے گئے کہ آپ کو قرآن کا معجزہ دیا گیا کہ آپ کے جانے کے ساتھ گیا نہیں، وہ باقی ہے، قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا وہ قرآن کو دیکھے گا، قرآن کو دیکھے گا، سمجھے گا، پڑھے گا، تو یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل ہوگا، ان کے دین کی سچائی کا قائل ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کے مقابلے میں میرے متبعین، میرے اوپر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ میرے ساتھ اللہ نے جو ایسا معجزہ دے دیا ہے کہ میرے بعد بھی باقی، جو اس کو دیکھے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ موسیٰ کا کوئی ایسا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ نہیں کہ ان کی وفات کے بعد کوئی ان کے اوپر ایمان لا سکے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا قرآن کی شکل میں، اور اس معجزے کے لیے آپ کی ذات کا انتخاب فرمایا، یہ آپ کے لیے کمال کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کہہ رہے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کے مقابلے میں میری پیروی کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ مجھے قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ملا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ تو یہ 5 خصوصی انعام ہے، خصوصی اعزاز ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ملا ہے، مجھ سے پہلے اس کائنات پر کسی نبی کو بھی نہیں ملا ہے، تو اور عام انسان کو کیا ملے گی۔ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے غزوہ خندق کے موقع پر، اور اس کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی کہہ رہا رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ مسیرۃ شہر، 1 مہینے کے بقدر، 1 مہینہ مسلسل غزوہ خندق کے موقع پر اور بھی دوسرے بعض مواقع کے اوپر اللہ نے آپ کا ایسا دشمن کے اوپر رعب اور خوف ڈالا کہ وہ ہمت ہی نہیں کر سکے آگے آنے کی، اور چہ جائے کہ وہ تلوار نکالتے اور مقابلے میں اترتے۔ تو یہ رعب کے ذریعے مدد کا آنا، اللہ تعالیٰ چہرے بشرے پر ایسی حالت ڈال دے کہ دشمن حال چہرہ دیکھ کر ہی خوف کھا جائے، لرز جائے، یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ آپ سے پہلے اس دھرتی پر کسی کو چہرے بشرے کا ذات کا رعب نہیں ملا ہے، یہ آپ کو ملا ہے، اور پھر آپ کے توسط سے آپ کے نیک امتیوں کو ملا ہے، صحابہ کو ملا، اور ہر زمانے میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا، سنت کی پیروی کرنے والا ہوگا، اصلی دیندار ہوگا، اللہ تعالیٰ رعب کے ذریعے اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ ایک خصوصی اعزاز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کے نیک لوگوں کو۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو سجدگاہ اور پاکی کی چیز بنا دیا گیا، زمین کو سجدہ کی جگہ اور پاکی کی چیز بنا دیا گیا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کے لیے جو سجدہ کی جگہ، جو مسجد بن گئی، صرف نماز نہیں پڑھ سکتے تھے،
وہ کہیں اور چاہیں کہ نماز پڑھ لیں کہ ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کو اجازت دی گئی کہ زمین کے جس حصے میں جہاں چاہیں، ہم سفر میں جا رہے ہیں ٹرین پر پڑھ لیں، پلیٹ فارم پڑھ لیں، ہمارے علاقے مسجد نہ ہو ہم کسی کھلے میدان میں پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پڑھ لیا جائے، سجدہ ادا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو اور ان کی امتوں کو یہ خصوصیت اور یہ رخصت نہیں ملے تھی۔ ان کے لیے لازم تھا کہ جو نماز کے لیے جگہ متعین ہو گئی، جو مسجد بن گئی، اب نماز صرف وہیں ہوگی، ان کے علاوہ کہیں اور نماز ادا کریں گے تو ان کا سجدہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنائیے، پاک اور صاف زمین پر آپ کسی بھی جگہ پر نماز پڑھ لیجئے، آپ کا سجدہ اور نماز صحیح ہوگا، معتبر ہوگا۔ اور پاکی کی چیز بنایا، جب پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال پر آدمی قادر نہ ہو تو تیمم کا حکم ہے، کسی بھی پاک جگہ پر مٹی پر آپ ہاتھ ماریے، جو تیمم کا طریقہ ہے تیمم کر لیجئے، وہ وضو اور غسل کی طرح ہے، جیسے آپ نے پانی بہا کر گویا غسل کیا ہے اور وضو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو دیا ہے۔ آپ سے پہلے پچھلی امتوں میں پانی کا بدل تیمم اور قوموں کو نہیں ملا تھا، تو یہ ایک دوسرا انعام ہے اور دوسرا کمال ہے آپ کا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا اور پوری زمین کو پاکی کی چیز بنایا، پانی نہ ہونے کی صورت میں اس سے پاکی حاصل کیا جائے تو پاک مانا گیا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہنے لہذا میری امت میں سے جو شخص بھی جس کو نماز کا وقت پا لے، یعنی جب اس کے سامنے نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُصَلِّ، تو وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کہیں مسجد نہ ملے، مسجد ہے ہی نہیں، اب مسجد کی تلاش میں ہم اپنا نماز کا وقت نکال لیں، نہیں مسجد ہے، آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ جماعت مسجد کی فوت ہو گئی، آپ کہیں نماز پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہ مسجد نہیں ہے، تلاش کیا جائے، چاہے وقت نکل جائے، تو کہہ رہا ایسا نہیں، جس کو بھی میرے امت میں سے نماز کا وقت مل جائے تو فلیصلی، وہ زمین کے کسی حصے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور تیسری خصوصیت ہے اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ کفار سے جنگ کے نتیجے میں جو ان کا مال حاصل ہوتا تھا، آپ سے پہلے نبیوں کے لیے اور ان کی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ غنیمت کا مال، اسی طرح قربانی بھی ہوتی تھی، حکم یہ تھا کہ اس کو بیچ چٹیل میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو جلا کے ختم کر دیتی تھی، وہ کسی کے کام کا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ نے آپ کی نبوت کے توفیل یہ خصوصیت دی آپ کو کہ اس کو وہ پرانا سسٹم ختم کر دیا کہ آگ آئے جلا کے اس کو ختم کر دے، نہیں، بلکہ اس کو حلال کر دیا کہ آپ اس کو مجاہدین میں بانٹ دیجئے، وہ اپنی ذاتی طور پر اس کو استعمال کریں، اپنی ضرورت پوری کریں، وہ ان کے لیے جائز ہے۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، کرے حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کے لیے جنگ کا مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی، یہاں شفاعت سے مراد بڑی شفاعت، شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، ورنہ عام شفاعت تو آپ کو کیا، آپ کی امت کے نیک لوگ بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، اور ایسی شفاعت اور انبیاء کو بھی دی گئی ہے۔ شفاعت کبریٰ جس کی بنا پر حساب و کتاب شروع ہوگا، جہاں سارے انبیاء معذرت کر دیں گے، کہہ رہے ہیں کہ یہ خصوصیت اور یہ حق صرف مجھے ملا ہے۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور شفاعت عظمیٰ، شفاعت بڑی شفاعت کا حق کرے یہ مجھے دیا گیا ہے، یہ چوتھا انعام ہو گیا۔ پانچویں چیز، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور پانچویں خصوصیت یہ ہے آپ کی کہ اور انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے، عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور کوئی کسی ایک قبیلے کا ہوتا تھا، کوئی شہر کا ہوتا تھا، تو ہر نبی اپنے اپنے خاص ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور اپنی قوم کے باہر دوسرے لوگوں کو وہ اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن بعثت الی الناس عامۃ، کہہ رہے مجھے عمومی طور پر سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی نبوت صرف قریش کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف بنو ہاشم کے لیے نہیں ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی کوئی انسان بسا ہے، آپ اس کے نبی ہیں، اور
آپ اس انسان تک آپ کا پیغام پہنچایا جائے گا، اور جب پیغام پہنچ جائے تو اس کے لیے اس کے علاوہ آپ کے پیغام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چل کر کامیابی کی کوئی ضمانت اور اس کا کوئی مژدہ خوشخبری نہیں ہے۔ صرف آپ ہی کی نبوت اور تسلیم کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ تو یہ 5ویں خصوصیت تھی کہ اور انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن کریں مجھ کو عمومی طور پر سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ان چند احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند امتیازی کمالات تھے۔ ایسے کمالات ابھی گزرے ہیں جو صرف آپ کو ملے ہیں، آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ اور ان کمالات سے پہلے آپ نے 2 حدیث میں اپنے نسب کی برتری اور شرافت اور خاندانی عزت اور شہرت کا تذکرہ کیا، اور پھر فوراً اس کے بعد یہ کمالات، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ دنیا کے وہ عام انسان نہیں ہیں جو صرف اپنے خاندان کے کمالات اور مناقب پر فخر کرتا ہے، بلکہ آپ خود ایسے کمال اور مناقب اپنے اندر رکھتے ہیں جو آپ کے خاندان کے آباء و اجداد کے اندر، کیا آپ سے پہلے نبیوں کے اندر بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے اونچے درجے کا اور ایسے عظیم و جلیل کمالات پر فائز نبی آپ کو بنایا ہے، اور قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ ہم سب کو بغیر مانگے ایسی عظیم نبی کا امتی بنایا ہے۔ ورنہ چاہتا تو ہم آدم کے امتی بن جاتے، موسیٰ کے عیسیٰ کے امتی بن جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کا امتی بنایا، اور یہ آپ کی اسی معجزے قرآن کی برکت ہے کہ 1400 سال بعد ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے امتی ہوئے ہیں۔ قرآن نہ ہوتا تو شاید ہم آپ کو پہچان نہ پاتے، اور ہندوستان جیسے ماحول میں بت پرستی اور شرک پرستی میں ہی مبتلا ہوتے۔ تو اللہ کے نبی کے ان کمالات کو سن کر ہمیں اپنے اندر بھی احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کیا۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، بدن پر پہننے کے کپڑے بھی نہ ہوں، لیکن دل کے اندر ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہم تصدیق کرنے والے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے آپ کا امتی بنا دیا ہے۔ اور آپ کا امتی جب بنایا ہے تو آخرت میں تو بیڑا تو بہرحال پار ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر ہم ناقدری کریں گے، کچھ اپنی غلط حرکات سے اپنی زندگی میں کوئی داغ لگائیں گے، تو ہو سکتا ہے کچھ جہنم میں جانا پڑے۔ اگر چلے بھی گئے تو بہرحال قرآن جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پہچانے ہوئے ہیں، تو گناہوں کی سزا بھگت کر بھی ایک دن آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم سب لوگ جنت کے اندر داخل ہو پائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا مستقبل کے اعتبار سے انعام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ذکر کرنا اسی لیے مستحب ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے کہ اس سے ایک طرف آپ کی عظمت بھی دل کے اندر بڑھے گی، اور ہم کو اپنے بارے میں بھی احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے، کیسی بڑی نعمت دی ہے کہ ایسے مخصوص اور عظیم اور جلیل پیغمبر کا امتی بنایا ہے بغیر مانگے۔ اور ہم لوگوں کے لیے مزید اور شکر کا مقام ہے کہ کیسے ماحول میں بنایا ہے، کفر اور شرک کے ماحول میں۔ اس ملک کے اندر غالب اکثریت تو وہی ہے جو مورتی پوجنے والے لوگ ہیں، لیکن اس ماحول میں ہمیں اللہ نے اس سے بچا کر آپ کا امتی بنایا ہے، اس لیے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ جب ان کے امت میں بنا دیا تو اب ان کے بن کے بھی رہو، ان کا کام بھی کرو، ان کی سیرت پر اور ان کے کردار پر، اخلاق پر اور تعلیمات پر ہم سب عمل پیرا بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔